4 سال کی تھی جب امی ابو فوت ہو گئے۔ میری پرورش سگی نانی نے کی۔ 10 سال کی تھی، نانی نے مجھ کو بہانے کی ٹھان لی۔ ایک روز نانی نے بتایا، تیرا دولہا آیا ہے۔ اس وقت پڑوسن بیٹھی تھی، اشتیاق سے بولی، ذرا دیکھوں تو کیسا ہے۔ تبھی پڑوسن کی آڑ میں نے بھی اپنے ہونے والے دولہا کو دیکھا۔ او میرے خدایا، پڑوسن کے منہ سے نکلا، جمیلہ، پروین پر اتنا ظلم مت کرو۔ کیا اس بوڑھے سے، اس پھول سے بچی کو بہا دو گی؟ یہ تو عمر میں اس کے باپ سے بھی بڑا لگتا ہے۔ کس قصور کی سزا تم اس بچی کو دے رہی ہو؟ ایسی ہی یہ تم پر بوجھ ہے تو مجھے دے دو، میں اس کا خرچہ اٹھا لوں گی۔ رشتہ تو جوڑ کر ڈھونڈا ہوتا۔ تم کو کیا پتا، جب سر پر مرد نہ ہونا تو گھر میں جوان بچیوں کی کتنی رکھوالی کرنا پڑتی ہے۔ نانی کے اس جواب پر پڑوسن اپنا سا منہ لے کر چلی گئی اور میں 10 سال کی عمر میں 60 سالہ آدمی کی بیوی بن گئی۔ ان دنوں کے بارے میں لکھ نہیں سکتی، ان دنوں کو یاد نہ کروں تو اچھا ہے۔ یہ ستم ڈھانے والی نانی 3 سال ساتھ رہی، اور جب میں 13 سال کی عمر میں ایک بچے کی ماں بن گئی تو اس نے مکمل طور پر مجھے اس بوڑھے کے حوالے کیا اور خود اپنے گھر چلی گئی۔ اب شعور آ گیا کہ جوانی کیا ہوتی ہے اور جوانی کے کیا ارمان ہوتے ہیں۔ بوڑھا بہت بدتمیز تھا، کبھی پیار بھرا سلوک کرتا اور کبھی میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت سرزنش کرتا۔ تب میں اپنے والدین کو یاد کر کے گھنٹوں روتی، جو مجھ کو پیار کرتے اور ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے۔ جب میرے شوہر نے دیکھا کہ یہ بچی خود کو سنبھال سکتی ہے اور نہ اپنے بچے کو، تب وہ نانی سے اصرار کرنے لگا کہ اس کے ساتھ رہو۔ نانی کو بھی یہی چاہیے تھا، تبھی وہ ترنت ہمارے گھر آ بسی۔ اب وہ ہمارے ساتھ رہنے لگی، لیکن ساتھ رہنے سے میری مشکلات میں کمی کی بجائے اضافہ ہو گیا۔ نانی کے رویے میں میری شادی کے بعد بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ نانی سے زیادہ ساس کا کردار ادا کرنے لگی۔ نانی مجھے گھر سے باہر قدم نہ رکھنے دیتی، پاس پڑوس میں بھی جانے کی اجازت نہ دیتی۔ حال دل میں کسی کو کہہ نہ سکتی تھی، اکیلی زیادتیوں کو برداشت کرتی اور روتی، اللہ سے رو رو کر فریاد کرتی کہ تو ہی ان دونوں کے دل میں رحم ڈال دے، یا پھر ملک اور نانی سے میری جان چھڑا دے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں ذہنی مریضہ ہوتی جا رہی تھی۔ خود پر اس عمر میں جبر آسان نہیں ہوتا۔ بیٹھے بیٹھے دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگے، کہیں گھر کی چھت مجھ پر نہ گر پڑے، کہیں زلزلہ نہ آ جائے۔ امنگیں جنم لیتی اور اسی لمحے دل میں دفن ہو جاتی۔ پھر میرے شوہر کو احساس ہونے لگا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور اب اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ تبھی اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ میرا خیال رکھنے لگا، مجھ سے پیار کرنے لگا۔ نانی کو بھی اس کی زیادتیوں پر برملا ٹوک دیتا کہ اماں تم چپ رہو، میری بیوی کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ میرے لیے پھل فروٹ لاتا اور کھانے پینے کی اشیاء لاتا، جوڑے میک اپ کا سامان، غرض ہر طرح کا آرام و آسائش دینے لگا، مگر میرا دل اس کی طرف مائل نہ ہو سکا۔ مجھ کو اپنے ہم عمر جیون ساتھی کی آرزو رہنے لگی، جو میرے جیسا ہو، مجھ سے ہنسے بولے، ہم زندگی کا لطف لے سکیں۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی اور میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اچانک اچھی بھلی زندگی میں نانی کی نادانی سے بھونچال آ گیا۔ ہوا یوں کہ نہ جانے کیسے نانی کو یہ خیال آیا کہ گھر بدلنا چاہیے، یہ گھر چھوٹا ہے۔ اس نے دن رات ملک کے کان کھانا شروع کر دیے۔ ملک پرانا محلہ چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں سبھی جاننے پہچانے والے لوگ رہتے تھے، جبکہ نئی جگہ کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کس قسم کی آبادی ہے۔ آخر وہ دیوار کھڑی ہو گئی، جس کو مجھے بعد میں پھلانگ کر بچوں کی بربادی کو آواز دینا پڑی۔ میرے شوہر نے نانی کے کہنے پر دوسری جگہ کرائے کا مکان لے لیا۔ ہم لوگ نئے مکان میں منتقل ہو گئے، مگر یہ تبدیلی سخت نقصان زدہ ثابت ہوئی۔ جس مکان میں ہم شفٹ ہوئے، اس کا ایک حصہ مالک مکان کے پاس تھا، جس میں اس کا جوان سال بیٹا اظہر رہتا۔ وہ نہایت بد چلن اور آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ ہر خوبصورت چہرے پر اس کی نظریں ہوتی، ہر حسین لڑکی کو دیکھ کر پھسل جاتا۔ پڑھائی سے زیادہ اس کا دل عشقیہ گانوں میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن جب میں صحن میں کوئی کام کر رہی تھی، اظہر نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے مجھے دیکھ لیا۔ اس کا کمرہ بالائی منزل پر تھا۔ کھڑکی سے ہمارے صحن کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی اور 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی ایک دوشیزہ نظر آتی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر کوئی نہ کہہ سکتا تھا کہ میں شادی شدہ اور بچوں کی ماں ہوں۔
اس نے کھڑکی سے کھانسا اور جب میں نے اوپر نگاہ کی تو ایک پھول صحن میں گرا دیا۔ یہ سوچ کر میں نے اس کے سامنے پھول اٹھا کر کوڑے میں ڈال دیا کہ وہ مجھ سے نا امید ہو جائے اور ایسا ویسا خیال اگر دل میں ہے تو توبہ کر لے، مگر وہ نا امید نہ ہوا۔ میری اس حرکت نے اس کے شوق آوارگی کو مزید بڑھا دیا۔ بس اس کے بعد اس نے یہ وتیرہ بنا لیا، جب میں صحن میں ہوتی اور نانی اندر کمرے میں اونگ رہی ہوتی، وہ کھڑکی میں آ کر کھانستا اور پھول صحن میں گرا دیتا۔ میں بھی انسان تھی، آخر کب تک دامن بچاتی۔ اب جس روز وہ نظر نہ آتا نگاہیں اسے تلاش کرنے لگتی، دل بجھا بجھا سا رہتا، زندگی میں کوئی کمی محسوس ہوتی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے دام میں آ گئی۔ شامت اعمال کے مالک مکان نے ملک سے کہیں یہ کہہ دیا کہ میرا بیٹا تعلیم کی خاطر یہاں شہر میں ہے، مکان اپنا ہے مگر کھانے پینے کی پریشانی ہے، مسلسل ہوٹل کا کھانے سے اسے تیزابیت ہو گئی ہے، بیمار رہنے لگا ہے۔ ملک نے کہا کہ اپنا گھر ہے، پریشانی کی کیا بات، کھانا اظہر کو ہمارے گھر سے مل جائے گا۔ مالک مکان کہنے لگا، جب تک مرضی رہیں میں آپ سے مکان خالی کرانے کی بات نہ کروں گا اور کرایہ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ میرے بیٹے کی پڑھائی کے 2 سال ہیں، اس کے بعد یہ گاؤں آ جائے گا۔ اس روز سے کھانا ہمارے ذمہ ہو گیا۔ شروع میں نانی یہ فریضہ باقاعدگی سے سر انجام دیتی رہیں، پھر انہوں نے مجھ کو یہ ڈیوٹی سونپ دی کہ اظہر کو کھانا دے دیا کروں۔ آگ اور کپاس کا کیا میل، وہ بدچلن لڑکا اور میں محرومیوں کی ماری اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گئی، اور ایسا ہونا کچھ بعید نہ تھا کہ میں خوبصورت تھی۔ اس نے سوچنے کا موقع نہ دیا اور مجھ کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ دل کی ہر بات میں اسے بتانے لگی۔ لمبی قید جیسی زندگی میں مدت کے بعد ایک دوست ملا تھا، تمام راز دل اس سے کہنے لگی، دکھ درد اسی کے ساتھ بانٹنے لگی۔ لگتا تھا کہ ابھی میری نئی زندگی شروع ہوئی ہے۔ برسوں پرانے سمجھوتے کا چگا میں نے اتار پھینکا۔ خواہش کا گلا گھونٹ کر جینے والی کو گویا عرصے کے بعد تازہ ہوا ملی تھی، لہٰذا اظہر کے اکسانے پر میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے ننھے منھے بچوں کو نظر انداز کر دیا۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ میں نے اپنے بچوں کو اظہر کے لیے چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ اظہر مجھے لے کر ایک دوست کے پاس دوسرے شہر گیا۔ شروع دنوں میں بچوں کی یاد نہ آئی، مگر بعد میں ان کی یاد بے چین رکھنے لگی۔ میں روتی تو اظہر کو کوفت ہوتی۔ آخر اس کے دوست نے پتہ کرایا تو یہ خبر ملی کہ میرے بھاگ جانے کے صدمے نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ وہ غم برداشت نہ کر سکا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ میں نے اظہر کی منت کی کہ مجھے واپس جانے دو، کیونکہ میرے بچے بے آسرا اور ویران ہو گئی ہیں۔ ان کا نانی کے سوا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ نانی بھی بوڑھی ہے، وہ کہاں بچوں کو سنبھال سکتی ہے۔ لیکن اظہر ایک سنگ دل انسان تھا، اس کے دل میں رحم نہ آیا۔ اس نے مجھے سابقہ گھر میں جانے کی اجازت نہ دی۔ وقت گزرتا رہا، اظہر جب باہر جاتا بیرونی اطراف سے تالا لگا جاتا تاکہ میں گھر سے نہ نکل سکوں۔ مجھ کو میرے بچوں کی خبر دینے والا کوئی نہ تھا۔ 4 سال ایسے ہی روتے سسکتے گزر گئے۔ اس دوران ایک بچی نے جنم لیا، مگر وہ چند ہی دن زندہ رہی۔ میں پھر سے تنہا ہو گئی۔ اب اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر دم لبوں پر یہی دعا ہوتی، اے میرے اللہ مجھے میرے بچوں سے ملا دے۔ تواتر سے مانگی دعا جو دل سے نکلتی ہو کبھی نہ کبھی قبول ہو جاتی ہے۔ ایک دن اظہر اپنے والد سے گاڑی مانگ کر لایا اور کہا کہ چلو تم کو سیر کراؤں، تم بہت اداس اور رنجیدہ رہنے لگی ہو۔ جانے اس کے جی میں کیسے مجھ کو سیر کرانے کا خیال آ گیا۔ میں بھی لمحہ بھر کو جی اٹھی کہ اس 4 دیواری سے باہر کی دنیا کو دیکھے مدت گزر چکی تھی۔ وہ مجھے شہر لایا جہاں میری نانی کا گھر تھا اور جس شہر میں میرے بچے رہتے تھے۔ ہم بازار سے گزر رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی، اے کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور میں اپنے بچوں کی ایک جھلک دیکھ سکوں۔ میں اس سوچ میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک سامنے سے گزرتے 2 بچوں پر جو ہو بہو میرے فہد اور حماد جیسے تھے، مگر ان کے چہرے میلے اور کپڑے گندے اور پھٹے ہوئے تھے، دبلے پتلے ہڈیوں کے ڈھانچے، وہ بھیک مانگ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں غم سے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو خود کو اپنے گھر میں پایا۔ اظہر مجھے بے ہوش کو گھر میں بستر پر لٹا کر بیرونی دروازے کو تالا لگا کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ تبھی میں اٹھ کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگی۔ میری چیخیں پڑوس میں گئیں
تو انہوں نے دیوار کے ساتھ سیڑھی لگا لی اور پوچھا کیا ہوا۔ میں نے رو رو کر کہا خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، میں اپنے بچے دیکھنا چاہتی ہوں۔ پڑوسن بولی یہاں سے نکلو گی تو کہاں جاؤ گی؟ پڑوسی کے دباؤ پر اظہر مجھے سابقہ گھر لے گیا جہاں تالا پڑا ہوا تھا۔ نانی کے گھر بھی تالا تھا۔ پڑوسی نے بتایا کہ تمہاری نانی کا انتقال ہو گیا تو کچھ دن ہم نے تمہارے بچوں کو سنبھالا۔ ایک دن وہ گھر سے بتائے بغیر نکلے اور پھر واپس نہیں آئے۔ ہم نے بہت ڈھونڈا، نہ جانے کہاں چلے گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے ہیں مگر وہ منظر مجھے نہیں بھول سکتا۔ میں نہیں بھول پاتی اپنے جگر ٹکڑوں کو جو میں نے انہیں سڑک پر بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ خدا جانے ان پر کیا گزری اور وہ کس حال میں ہیں۔ مظہر نے مجھ پر ایسی پابندیاں لگائیں کہ انہیں تلاش بھی نہ کر سکی۔ مظہر کو اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ میرے بچے مجھے ملیں یا نہ ملیں۔ اس کو ان یتیموں سے کیا علاقہ جن کا باپ مر گیا اور ماں بھی کھو گئی۔ جب تک جیوں گی مرتے دم تک بے چین رہوں گی۔ یہ ایک ایسی سزا ہے جو موت کے بعد بھی شاید ختم نہ ہو۔ ہر عورت سے التجا ہے کہ جب وہ ایک بار ماں بن جائے پھر اپنی ذات کی خوشیاں بھول کر صرف اپنی اولاد کے لیے زندگی وقف کر دے اور کوئی میرے جیسی غلطی نہ کر دے، خواہ شوہر کتنا بوڑھا کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔